نبی بھیج دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخری نبی کے بعد ابھی زمانہ قریب نہیں ہے قیامت کا، بہت قریب تو ہو گیا. اللہ کے آخری نبی کا آنا محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر. مکے کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اگر سچے آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کیجیے. اللہ کے نبی نے اس معجزے کا اظہار کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لوگ قیامت قریب آ. لیکن کچھ علامتیں بہت قریبی ہیں، کچھ علامتیں بہت قریبی نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کا قریب آنا تو یہ ہو گیا، آپ تشریف لے آئے، لیکن قیامت بالکل سر پر آ جائے گی تو کچھ علامتیں ہوں. کچھ علامتیں قریبی نہیں ہیں مگر دور ہیں، ظاہر ہو گئی. ان میں یہ علامت بھی ہے جس کو قرآن پیش کر رہا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی قیامت سر پر نہیں آئی، لیکن یہ دین قیامت تک چلے گا. کہتے جب کوئی نبی آنے والا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو مختلف روایات کے اندر، احادیث کے اندر تلقین فرمائی ہے. اپنے ساتھ صرف ایمان کو لے کر چلے جاؤ یہ کافی نہیں ہے، موت سے پہلے اپنی اولاد کو ایمان پر ثابت قدم کر کے جاؤ. تو مطلب ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے اندر آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر بھی داخل ہے. یہ نہیں ہے کہ اولاد جیسی چاہے پیدا ہوتی رہے، جو چاہے کرتی رہے. ماں باپ بالکل آزاد ہیں، اولاد پیدا ہو گئی، باقی کر کے بڑی ہو گئی، اب آزاد ہے، جو چیز چاہے. موجودہ تہذیب و تمدن تو ایسی ہے، ان ملکوں کے اندر بوڑھوں کی زندگی تو برباد رہتی ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. مگر اسلام نہیں یہ کہتا ہے. اسلام کہتا ہے اپنی موت سے پہلے اپنی اولاد کو دین پر مستقیم اور مضبوط کر کے جاؤ. یہ تمہاری بھی کہتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نہیں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی. یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. بیوی، بچے، اولاد، ان کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے جن سے قرآن خطاب کر رہا ہے. اے لوگوں، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی. کیا مطلب ہے؟ اس طرح تمہارے ماں باپ نے، تمہارے بزرگوں نے تمہارے سامنے راہ ہدایت کو پیش کیا اور تمہیں ہدایت پر لگایا. تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو موت سے پہلے ہدایت کے اوپر لگا کر جاؤ، تب تم محفوظ رہو گے. نہیں، کل تمہاری ذمہ داری ان کے اوپر، ہدایت کی تھی تمہارے اوپر، نہیں ہوا، کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا. ہم نے تمہیں آگاہ کیا تھا، تمہارے پاس رسول کو بھیجا تھا، قرآن کو اتارا تھا، تمہیں بتایا تھا کہ یہ ذمہ داری تمہاری ہے کہ تم آنے والی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کس طرح کرو. ایک حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. ابھی تو بالغ نہیں ہے بچہ، ابھی تو اس کے اوپر نماز فرض بھی نہیں ہے.
رسول اللہ فرماتے ہیں ابھی سے ان کی تربیت کرو، فرض نہیں ہے، فرض ہونے سے پہلے انہیں نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز تو بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ اس بچے کی تربیت کرو، اسے پیشاب پاخانے کے بعد اپنے کپڑوں کو صاف پاک رکھنے کا طریقہ سکھلاؤ۔ نماز تو بغیر وضو کی نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو جس طرح طہارت، کپڑے کی طہارت یہ سکھلانا ضروری ہے، وضو کا سکھلانا بھی ضروری ہے تاکہ نماز پڑھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز تو بغیر سورہ فاتحہ اور سورت کے نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 7 سال کا ہو جاؤ تو قرآن کی آیتیں، سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی سورتیں بچے کو یاد کراؤ۔ حالانکہ ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ کو فکر یہ ہے کہ اگر بچپن سے ہر ماں باپ نے اپنی اولاد کو دین پر مضبوط نہیں کیا تو جوان ہونے کے بعد یہ نسل ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کو نماز اور مسجد سے آشنا کرانا ممکن ہے۔ کیوں؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب تو اللہ کے نبی نہیں اترے گا۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ رسول اللہ جو اس امت کا قائد ہے اور اب جس ایمان اور دین کو وہ لے کر آیا ہے اسی دین کو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ دین محفوظ کیسے رہے؟ یہ دنیا کا سبب ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر بڑا اپنی موت سے پہلے کوشش کرے کہ اپنی اولاد کو دین و ایمان سکھلا کر جائے۔ وہ کس طرح ہو؟ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، میں تو 10-15-20 منٹ کی میری بات کی، میں نے وہ پڑھی ہے صرف اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے غفلت نہیں برتی، کیونکہ انہوں نے جس طرح ہماری دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں حکم دیے ہیں، اسی طرح ہماری آنے والی نسلوں کے بھی نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں طریقہ دیا۔ اس لیے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات، تمہاری نسلیں دین اور ایمان اور خدا شناسی، اللہ کو پہچاننا، اس کے اوپر قائم رہیں تو سب سے بنیادی ہے انفق علی عیالک من قولک، اپنے بچوں پر اپنی بہترین سے بہترین حلال سے حلال کمائی خرچ کر۔ اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا، خدا کے دین کی طرف طبیعت کا میلان ہونا، خشیت خداوندی دل کے اندر پیدا ہونا، دین و ایمان کے اوپر چلنا اور باقی رہنا، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کی کمائی حلال ہو، جو پیٹ میں جا رہا ہے وہ حلال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا ہے، روایات کے اندر فرمایا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا آؤ کماؤ جتنا چاہے کماؤ، لیکن ہماری شرط ہے حلالا طیبا، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، پاک کماؤ، ناپاک نہ کماؤ۔ کیوں؟ اگر حرام پیٹ میں جائے گا تو جو چاہے دنیا حاصل ہو جائے گی مگر خشیت خداوندی نہیں ہوگی، عبادت مقبول ہو جو
یہ تو دوسری بات ہے، عبادت کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ مختلف روایات کا فرماتے ہیں اگر ایک لقمہ بھی حرام چلا گیا منہ میں 40 دن تک نماز مقبول نہیں۔ اگر مان لیجیے کپڑا 10 درہم کا ہے، 9 درہم حلال ہے، 1 درہم حرام ہے، فرماتے ہیں نماز مقبول نہیں جب تک یہ کپڑا جسم کے اوپر ہے۔ اب اگر ماں باپ کی کمائی حلال نہیں ہے اور اولاد کے پیٹ کے اندر یہی حرام کمائی جاری، کہاں سے خشیت خداوندی پیدا ہو جائے گی؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اے دعا فرما دیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دے، جو دعا مانگوں مقبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں کی کہ وہ دعا فرما دیتے مقبول ہو جاتی دعا، سب مستجاب الدعوات بن جاتے، امت کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس لیے مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ بتایا۔ اس کا مطلب ہے صاحب تم مستجاب الدعوات بنتے ہو، میں جو طریقہ بتاتا ہوں اسے اپنا لو، تم ہی نہیں میری امت کا کوئی آدمی دنیا میں کہیں بستا ہو آج یا 1400 سال کے بعد اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو دعا مانگے وہ مقبول ہو جائے تو بھائی جو طریقہ تم بتاتا ہوں وہ اپنا لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ فرمایا کیا؟ یا سعد اقم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے کھانے کو حلال کر لے، جو پیٹ میں جائے وہ حلال جائے، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، جو مانگو گے اللہ دے گا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جو قاعدہ قانون خشیت خداوندی صراط مستقیم پر قائم رہنے کا تمہارے لیے وہی تمہاری اولاد کے لیے بھی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بات، تمہاری نسلیں دین و ایمان پر قائم رہیں، تمہارے دین کے اندر ایمان کی روشنی گھر میں ایمان کی روشنی باقی رہے، تو اس کے لیے ایک بنیادی شرط فرماتے ہیں بہتر سے بہتر حلال سے حلال کمائی اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال۔ اگر حرام کمائی ہوگی اور اولاد حرام کھا کر پلی اور بڑھی ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے جس کو فرمایا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے دوسری اس کے اندر نصیحت کی جو آج تو دنیا میں معلوم ہو گئی ہے، اور حالات اور تہذیب اور تمدن اس طرف چل رہے ہیں کہ آج وہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے تیری محبت اولاد سے تعلق اگر ضرورت پڑے انہیں تنبیہ کرنے کی تو تیری محبت انہیں تنبیہ کرنے سے رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے دوسری نصیحت فرمائی وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ عَدَبًا، اسلامی ادب سکھلانے کے لیے اگر کسی وقت ضرورت تنبیہ کی پڑ جائے مارنے کی تو محبت رکاوٹ نہ بنے۔ آج تو خاص طریقے پر ملکوں کے اندر تو اگر ماں باپ اولاد پر ذرا بھی سختی کر دیں تو آج تو ماں باپ کے ہاتھ میں اسی وقت پڑی ڈال کر پکڑ کر لیں، دنیا کا نظام تبدیل ہو۔ تیسری چیز کو پکڑ لیجیے، اللہ کا نبی سب سے پہلی چیز فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال سے حلال بہتر سے بہتر کمائی ان پر کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حرام کمائی ہے، حرام کی ملاوٹ ہے تو اس کمائی کو گھر میں لے کر مت آ، اول تو کما مت، کیوں؟
کمائے گا تو کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا کہاں سے کمایا گا. یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی آدمی کا قدم میدان محشر میں اللہ کے سامنے سے آگے نہیں بڑھے گا جب تک 5 سوال نہ ہو. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 چیزوں کا سوال ہوگا. ان 5 کے اندر 2 سوالات ہوں گے مال کے بارے میں. فرماتے ہیں وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ہر آدمی سے پوچھا جائے گا بتا کہاں کہاں سے کمایا. 100 کمائے، 1000 کمائے، لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، ہمیں حساب دو کہاں کہاں سے کمایا. جواب یہ ہو چکا. اب ہمیں حساب دو فیما انفقوا کہاں کہاں خرچ کیا. تم اپنے ماں کے پیٹ سے تو لے کر تم کو مال آئے نہیں. اگر تم نے زبان سے کمایا تو زبان ہم نے دی تھی، عقل سے کمایا تو عقل ہم نے دی تھی، ہاتھ سے کمایا تو ہاتھ ہم نے دیا تھا. اگر اپنے علم سے کمایا تو علم تو دماغ کے اوپر، یہ دماغ میں صلاحیت ہم نے عطا فرمائی تھی. ہم گونگا بنا دیتے، اباہج بنا دیتے، دیوانہ اور پاگل بنا دیتے. کہاں سے کماتے؟ دنیا کے کمانے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں تب تو ہم نے دیے تھے. ہمیں حساب دو کہاں کہاں سے کمایا، کہاں کہاں سے بچا. یہ تو ایک کمائی کی بات ہے. لیکن کمایا کمایا حرام ہے. اس کا حساب تو قیامت کے دن دینا. مگر اس حرام کو گھر میں لے کر کے آ جانا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، یہ تو بہت بنیادی سبب ہے. کل کو تیرے بات تیرے گھر میں ایمان کی روٹی ہے. آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ ذمہ داری اللہ نے، اللہ کے نبی نے ماں باپ کے اوپر ڈالی ہے. یہ تمہارا کام ہے کہ تمہارے باپ تمہارے گھر اسلام کا مرکز بنے، تمہاری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان محفوظ رہے. اگر نہیں رہا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے گھر کا بڑا بنایا تھا، تم نے ان کی تربیت کی ہے، تم نے اپنا مال ان کے اوپر خرچ کیا، کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں آپ جواب دو. میرے بھائی یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی نہیں اس سے کچھ. جہاں تو دنیا جو بھی آیا ہے آپ لوگ ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے، سب یہ کوئی آدمی مقدس ہو رہی ہے. بھائی اپنے کھانے کمانے کے لیے دنیا یہاں پہ موجود ہے. چاہے جتنا کماؤ اور کھاؤ، اس کی کوئی بات نہیں. حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، پاک کماؤ، ناپاک نہ کماؤ. اپنی اولاد کی حفاظت کرو، حرام سے بچاؤ. تیسری نصیحت فرماتے ہیں وَأَخِفْهُمْ فِي الدَّارِ. سب سے بنیاد تو یہ ہے کہ اب ان کے اوپر مال حلال ان کے پیٹ میں ڈال، تب یہ چیز مفید ہوگی. جس کو فرمانا اخفهم فی اللہ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف ڈال. انہیں لے کر کے بیٹھ. 24 گھنٹے میں جس طرح سارا کاروبار زندگی اپناتا ہے، اسی طرح اس کاروبار زندگی کی بنیاد اپنی ہے. اس نسل کی حفاظت کے لیے کچھ وقت دے. ان کے سامنے ایسے واقعات، ایسی تعلیمات خود اپنی اولاد کے سامنے رکھ ان سے خوف خداوندی ان کے دلوں میں پیدا. یہ تمہاری ذمہ داری، اولاد تو تمہاری ہے.
پہلی بنیاد تو وہ ہے حلال کماؤ. اگر وہ نہیں ہے تو یہ چیز کام نہیں دے گی. کہاں سے خشیت خدا بندی پیدا ہو جائے گی؟ اگر تم خوف خدا پیدا کرنا چاہتے ہو، فکر آخرت دینا چاہتے ہو، اپنی موت کے بعد آنے والی نسلوں کو مومن رکھنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی چیز تو حلال کھلاؤ، اور دوسری چیز یہ کہ خود لے کر کے بیٹھو. یہ نہیں ہے کہ گھر کا ماحول برباد اور تباہ، اور بچے اسکول سے آئے اور بھیج دیا میاں صاحب کے بعد بھی جاؤ مدرسے میں چلے جاؤ اور جا کر کے 2 گھنٹہ تربیت حاصل کر لو، قرآن سیکھ لو، اور تباہ برباد ہر جگہ کا ماحول. یہ مولانا صاحب کے بعد میں کون سے خدائی ہاتھ ہے کہ جو سب کے اوپر بھیج دیا اور بچہ پارسا بچ جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تم ماں باپ ہو، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. اگر ان میں حیا پیدا کرنا چاہتے ہو، پہلے گھر کے ماحول میں خود حیا کو پیدا کرو. انہیں دین و ایمان پر ثابت قدم رکھنا چاہتے ہو، پہلے خود ثابت قدم ہو کر ان کو دکھلاؤ. اگر ان کو نمازی بنانا چاہتے ہو، پہلے خود نمازی بنو. ماں اپنی بچی کو جب وہ 7 سال کی عمر ہو جائے تب سے جب خود نماز پڑھے تو اس کو اپنے پہلو میں لے کر کھڑی ہو. خود وضو کرے تو اس کو وضو کرنا سکھلائے، نماز پڑھنا سکھلائے. باپ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر خدا کے گھر سے آشنا کرائے. یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے، صرف اس لیے کہ میری امت کس طرح قیامت تک دین و ایمان کی حفاظت. اس لیے کہ جس عقیدے کو آپ دے رہے ہیں، جن فرائض کی آپ ترتیب فرما رہے ہیں، اب اللہ کی جنت تک پہنچنے کے لیے قیامت تک اس طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ آنے والا نہیں کہ جس کو وہ دروازہ بند ہو گیا ہے. سب سے زیادہ فکرت رسول اللہ جو آخری نبی ہیں ان کو ہے. اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، دین ایمان کی حفاظت قیامت تک ہوگی. میرے بھائی ایک اہم چیز ہے کہ ماں باپ کو اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے بچوں کی دینی تربیت، ان کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی فکر آخرت اپنی اولاد کے دل میں دے. ماں باپ لے کر کے اور اپنے گھریلو ماحول کو درست کر. اب بچہ تو جہاں اسکول میں ہے وہاں جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ دین نہیں ہے. اسکول کے باہر جو دیکھ رہا ہے وہ دین نہیں ہے. در و دیوار سے اباحیت پیدا ہو رہی ہے. کہاں دین ہے؟ کہاں کا کتاب ہے؟ آدمی اپنے گھر کے ماحول میں جب وہاں بھی دین بیدار، کہاں سے ایمان میں استحکام پیدا ہوا؟ تو اگر ایمان کی کوئی اہمیت ہے مومن کے دل میں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جینا اور بڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے نسل کے دین و ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا ہوگا. فرماتے واقف ہو، یہ تیرا وہ نہیں ہو سکتا بغیر اس کے کہ اپنے گھر کی حفاظت، گھر کے ماحول کو درست کرو. جو تربیت دینا چاہتے ہو بچے کو نظر آئے کہ میری ماں جو کہہ رہی ہے وہ پہلے سے اس کے اوپر عمل کرتی ہے، میرا باپ جو کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل. اور اگر یہ نہیں ہے کبھی اولاد کی دین و ایمان کی پر اس ماحول میں نہیں ہو سکتی. کیا جتنے کے تک اپنی آنکھ سے دیکھو. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا لندن میں، اثر کے بعد کچھ علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے
آپ دیکھیے اولاد کس طرح دیکھتی ہے اور سوچتی ہے. پاکستان کے حال میں دیکھتے مجھ سے کہنے لگے کیا عجیب و غریب ایک واقعہ پیش آ گیا. کیا کہنے لگے کہ ایک بچہ جس نے 3 سال میں حفظ قرآن کیا پاکستانی کمیونٹی کا، وہ پڑھ کر حافظ ہو کر کے گھر سے بھاگ گیا اور وہ اسکول جس میں پادری بننے کی تعلیم ہوتی ہے جا کر دوسرے ماتا پر لے لیا، اس اسلام کو چھوڑ دیا. اب اگر کوئی ملنا چاہتا ہے اس سے باپ یا خاندان کا کوئی آدمی تو جو اسکول کے لوگ ہیں وہ اس کو ملنے لیتے، وہی رہتا ہے. وہ لیکن مجھے آ کر کے لوگوں نے کہا تو مجھے بڑی پریشانی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے ملاؤ، اسکول والے دے دیتے ہیں. لیکن مجھے تو لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ بھائی کوئی سبیل تو پڑھو. اس کے کسی ساتھی یا دوست کو مجھ سے ملا تو اس کے کسی دوست کو پکڑا کر کے لائے پاکستانی کو. انہوں نے کہا بھائی کیا ہو جا کر جی میں بھی تو کچھ نہیں جانتا ہوں اسلام کے بارے میں، میں کیا اسے کہوں. کہنے لگے تم ملو اس سے، یہ پوچھو اس کے اسباب کیا ہوئے، کیوں گیا ہے. انہوں نے اسے 2-4 دن کے اندر لایا اور طریقہ بتایا کہ جاؤ مجھ سے بات کرو. میں ملنا چاہتا ہوں، بہت دن ہو گئے میں نے ملاقات نہیں کی ہے. کہنے لگے کہ جب اس نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر میرے دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے مت سمجھ. لیکن تمہیں بھی دین کے بارے میں تو میں بھی کچھ نہیں جانتا ہوں، میں تو صرف ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بس طے ہو گئی. خیر یہ وہاں چلا گیا. جب 10 20 25 50 منٹ کے اندر انس پیدا ہوا تو اب اس نے پوچھا یار ہوا کیا، یہ تم ایسے چھوڑ کر کے تم یہاں چلے آئے. دیکھیے بچہ کس طرح ماں باپ کی زندگی کو دیکھتا ہے اور کیسا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے. کہنے لگا کہ 3 سال تک میں میاں جی کے پاس پڑھتا رہا اور قرآن کو میں نے حفظ کر لیا. میرا باپ روز آنا، جب میں اسکول سے آتا تھا کھانا وانا کھاتا تھا، ماں کھلاتی تو باپ لا کر کے میاں جی کے پاس چھوڑ دیتا تھا مسجد میں. میں وہاں عصر کی نماز پڑھتا تھا، مغرب کی نماز پڑھتا تھا. دن اگر چھوٹا ہوتا تھا زیادہ پڑھتا تھا اور قرآن یاد کرتا تھا. اور شام کو جب وہ آتا تھا تو مجھے آتا تھا لے کر کے مجھے گھر چلا جاتا تھا. 3 سال یہی معمول رہا. میں نمازیں پڑھتا رہا، میرے باپ نے ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی. مجھے ایسا دن نہیں چاہیے کہ بڑوں کے لیے اور قانون اور چھوٹوں کے لیے اور قانونوں میں نکل گیا. آپ دیکھیے کہ اولاد کس طرح دیکھتی ہے ماں باپ کو، کس طرح چلتی ہے اور اپنا راستہ خود کس طرح متعین کرتی. اگر ماں باپ اس کی دینی تربیت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کو دینی نہیں بنائیں گے، اگر ماں باپ اپنے گھر کے ماحول کو دینی نہیں بنائیں گے اور وہاں آوارگی کے نظارے ان کے سامنے نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے نہیں ہو سکتی تربیت. قیامت تو آنی ہے، لیکن یہ داہیہ ہے کہ ماں باپ صاحب ایمان تھے اور ایمان کو اپنی آخرت کا سہارا سمجھتے ہوئے دنیا میں چلے گئے اور اولاد ایمان بیزار بن جائے تو بڑی تباہی. کیسے ہوگی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو فرمایا انفق علی عیالک قولی. باپ ہو، باپ کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ حلال سے